کی جنت میں چلی جاؤ۔ اور ایک بات یاد آ گئی آخر میں، پھر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اکثر ہماری بچیاں اس کا گلہ کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ مولوی صاحب ماحول نہیں ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ تو پتہ نہیں کہاں بند کمرے میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، مولوی صاحب کہاں نماز پڑھی جاتی ہے، پردہ کہاں کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہیں، اللہ کے ہیں یہ عذر چلنے والے نہیں۔ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ دنیا میں فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اور حضرت آسیہ اس کی بیوی سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہو سکتی، لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا، اعلان کر دیا میں ایک اللہ کو مانتی ہوں، فرعون نے پوری طاقت استعمال کی، اس کی فوج تھک گئی، اس کی پولیس تھک گئی، اس نے کہا کہ اس کو تختے کے ساتھ کھڑا کرو اور اس کے جسم میں کیلیں ٹھوکو تھوڑی تھوڑی، اس کی عقل درست ہوگی، لیکن وہ سب ناکام ہو گئے، اس سے اللہ کا دین چھین نہیں سکے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے کہا اے اللہ میں نے فرعون کو چھوڑ دیا، اس کے محل کو آگ لگا دی، چھوڑ دیا اس کو، تو جنت میں مجھے محل عطا فرما۔ فرعون ناکام ہوا، ان سے ایمان کو چھین نہیں سکا۔ آپ کہیں گے وہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک کل پرسوں کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے والے مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ سب سے پہلے عورت نے دین کو قبول کیا، اور سب سے پہلے اس دین کے لیے اگر کسی کی قربانی لگی، کسی کی جان گئی، تو ایک عورت کی جان گئی، اور عورت کسی بڑے خاندان کی، اور بہت اونچی ایسی عورت کے یعنی جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہوں، ایسی نہیں، ایک ایسی عورت، مظلوم عورت، جس کے لیے مکہ کے کافر کہتے تھے اس کو مارنا تو مچھر کا مارنا برابر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو جیسے چاہو ویسے اس کو ستاؤ مارو، اور اس کی ٹانگوں کو کھینچ کر چیر دیا گیا، مگر کوئی اس سے ایمان نہیں لے سکا۔ اور آج بھی اس طرح کی بچیاں موجود ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور اتنا موقع نہیں ہے، آپ خود تحقیق کریں، آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ آج ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے اللہ کے دین پر چلنا ہے، ان کے گھر والے ان کے خلاف، ان کے رشتہ دار ان کے دشمن، لیکن سب ناکام ہو گئے، ان کو اللہ کے دین سے نہیں روک سکے۔ ایک بچی نے میرے پاس کلمہ پڑھا تو رمضان کا مہینہ آ گیا، زیادہ پرانی بات نہیں، قریب کی بات، تو مجھے کہنے لگی کوئی گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی؟ میں نے کہا آخری وقت تک آپ کو کوشش کرنا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ جون کے مہینے میں صرف 2 چپس کھا کر کے پورا رمضان روزہ رکھ لیا، نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا۔ ماں سے ڈرتی تھی کہ اس کو کہیں پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ نے اس کو موقع عطا کیا، اور پھر اس کی برکت سے اس کی ماں کو جب پتہ چلا اتنا سچا دین ہے، اتنا پکا دین ہے کہ تو ایک چپس کے اوپر 24 گھنٹے بھوکی رہ سکتی ہے، انہوں نے کہا میں تو 10 منٹ نہیں نکال سکتی ہوں جب مجھے بھوک لگ جائے، اس کا مطلب کہ تیرا دین سچا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا مجھ کو بھی کلمہ پڑھاؤ۔ اگر آپ ہمت کے ساتھ ارادہ کریں گی کہ ہم اس ماحول کو بدلیں گی، یہ گندا ماحول ہے، ہم اس کو سچا سچا مقدس ماحول بنائیں گی، اور ہم اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھائیں گی، اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ قیامت تک اس دین کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتے ہیں لوگ تو بہانہ بناتے ہیں۔ آپ جب ہمت سے اٹھیں گی اور عمل کر کے دکھائیں گی تو آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ ہزاروں اور کو دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی، اور لوگوں کو یقین ہوگا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی مشکل ہے اس دور میں عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹے تھے لوگ، وہ بزدل لوگ تھے، وہ کم ہمت لوگ تھے، وہ ہمت والے لوگ نہیں تھے۔ آج بھی ہمت والی ایسی بچیاں ہیں۔ ایک ایسی بچی جس نے آج تک ایمان والوں کو نہیں دیکھا، خالی نیٹ کے اوپر دیکھ کر کے دین کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر کسی نے پتہ نہیں کیسے میرا نمبر معلوم ہوا، اور مجھ سے پوچھ کر کے اس نے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا، اور پھر میں نے اس کو ایک خاتون کا نمبر دیا کہ آپ اس سے پوچھو، عورت سے، اس سے پوچھ کر کے نماز روزہ کلمہ سب کچھ سیکھ لیا۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کے ٹیوشن سینٹر میں کوئی بچی شاید اتنا اچھا قرآن پڑھنے والی نہ ہو جتنا کہ اس نے خالی اس سے سن کر کے قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا سیکھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں،
بچیوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ہر مقام میں آپ آگے ہوتی ہیں. تو کیا دین میں آپ آگے نہیں ہو سکتی ہیں؟ ضرور ہو سکتی ہیں. وہ دین جس کے سب سے پہلے قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ایک عورت، اس سے پہلے کسی مرد نے دین قبول نہیں کیا. وہ دین جس کے لیے سب سے پہلے حضرت سمیہ کے جسم کو چیرا گیا، ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرا، کسی مرد کا نہیں گرا. وہ دین جس کے لیے سب سے پہلے مظلوم عورت کو گھر سے نکالا گیا، وہ دین جس کے لیے سب سے پہلے عورت کو ہجرت کرنے کا موقع ملا، اس دین پر آج بھی عورت عمل کر سکتی ہیں. اور عورتوں نے یہ سب کچھ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ دنیا کے بھیڑیے ہم کو بے وقوف بنا کر کے ہماری عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے لیے، ہماری عزت کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری عفت کے لیے اگر کہیں سیکورٹی ہے تو وہ صرف اس دین کے اندر ہے. اس لیے وہ اس دین کو قبول کر رہی تھی، اس لیے دین کے لیے سب سے بڑھ کر کے وہی قربانیاں دے رہی تھی. اور تب نہیں، میں نے کہا آج بھی دے رہی ہیں، آج بھی اسی طرح کی مثالیں موجود ہیں. اللہ کرے کہ آپ بھی ان میں شامل ہوں، اللہ کرے کہ آپ بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنیں اور لوگ کہیں کہ دین پر عمل آج بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ نے جو چیز کہی وہ ہم کو ماننی ہے، وہ سچی ہے. ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اللہ نے کہا کہ پردہ فرض ہے، اس کا مطلب فرض ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اور ایک وقت کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتنا خیر ہے. ایک بچی کو ایمان نصیب ہوا، یہ ہریانہ کی ہے، جاٹ برادری سے ہے اور بہت اونچے خاندان کی، اور وہ بہت بڑی کھلاڑی ہے. اس کو خدا نے ایمان نصیب کیا. کس طرح نصیب کیا؟ باہر کی ایک انگریز ملک کی اس کی ایک سہیلی تھی جو اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اچانک اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا. اس نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے ایمان نصیب ہوا، تو نے یہ پاگل پنا کیا کیا، یہ تو نے بورا سا کیا ڈال لیا ہے؟ اس نے کہا اس کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا. یہ سڈنی کی بات ہے، وہ وہاں کھیلنے کے لیے گئی تو اس نے اس سے رابطہ کیا، اس نے اس کو بلایا، وہ اس کے ہاں ملنے کے لیے گئی. جب اس کو دیکھا بہت حیران ہوئی، عجیب لگا اس کو. اس نے کہا یہ باقی سب کچھ مجھے سمجھ میں آیا، مگر یہ جو تم نے یہ پردہ کرنے کا یہ کیا سسٹم ہے؟ اس نے کہا کچھ چیزیں ہیں جو آدمی بول نہیں سکتا ہے، وہ آدمی سمجھتا تو ہے مگر زبان سے اس کو نہیں بول سکتا ہے. اگر آپ کو بولیں میٹھا کیسا ہوتا ہے، کسی لینگویج میں آپ نہیں سمجھا سکتی. اگر آپ کو بولیں کڑوا کیسا ہوتا ہے، کسی لینگویج میں آپ نہیں سمجھا سکتی ہیں. وہ تو آپ کہیں گی کہ کھا کر کے دیکھو تم کو پتا چلے گا کڑوا کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا اسی طرح میں اس کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی. اس نے کہا میری بہن ایسا کر، تو یہ میرا برقع اوڑھ اور ایک مرتبہ گلی میں چکر مار کر کے آ جا. بس وہ ایک مرتبہ گلی میں چکر کیا مارا، اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا اور وہاں سے وہ ساتھ لے کر کے آئی. اس نے کہا آج تو میں عجیب فیل کر رہی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ایک سیکورٹی کے بیچ میں ہوں، میں ایک قلعے میں ہوں اور میرے چاروں طرف مجھے لگتا ہے جیسے سیکورٹی گارڈ چل رہے ہیں، ایسے میں چل رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ کبھی میں نے اس طرح سامنے نہیں کہا. اب ان لوگوں نے کہا، زور لگایا، تو میں نے کہا چلو، ورنہ میں اس طرح نہیں بیان کرتا ہوں. اللہ نے ہم کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. اپنے دل کو حاضر کریں، اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے اس کی ایسا سمجھیں کہ اس کی عدالت میں پہنچ رہے ہیں اور یہ یقین کریں کہ اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ضرور ملتا ہے. اس سے بھیک مانگیں. سب سے بڑی بھیک یہ ہے کہ اس دور میں اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرانے لوگوں کے قصے پڑھتے ہیں، نام بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام پر، آپ کی بیٹیوں کے نام پر، کسی کا فاطمہ، کسی کا ام کلثوم، کسی کا زینب، کسی کا عائشہ نام ہے. اللہ سے مانگیں اے خدا ہمیں ان کی طرح کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد النبی